آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار، ڈھاکہ انقلاب سے سقوط تک، تحریر لال خان۔ آج سے 44 سال قبل 16 اور 17 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ ہوا۔ مشرقی پاکستان میں شرمناک شکست کے بعد تقریباً 1 لاکھ پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مشرقی پاکستان کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل A.K. نیازی نے اپنی سروس ریوالور بنگلہ دیش ہندوستان کی اتحادی افواج کے جوائنٹ کمانڈر جنرل جگجیت سنگھ ارورا کے حوالے کر کے باضابطہ طور پر شکست تسلیم کی۔ بنگلہ دیش آرم فورسز کی طرف سے ایئر کاموڈور A.K. کھنڈکر بطور گواہ اس موقع پر موجود تھے۔ ہتھیار ڈالنے اور طاقت کی منتقلی کے جس معاہدے پر دستخط ہوئے، اس کا متن کچھ یوں تھا: پاکستان کی مشرقی کمانڈ بنگلہ دیش میں موجود تمام پاکستانی افواج سمیت مشرقی محاذ پر ہندوستانی اور بنگلہ دیشی افواج کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ ارورا کے سامنے ہتھیار ڈالتی ہے۔ ہتھیار ڈالنے کے اس عمل میں بری، فضائی، سمندری افواج سمیت تمام پیراملٹری اور سول دستے شامل ہیں۔ یہ افواج جہاں کہیں بھی ہیں، ہتھیار ڈال کر خود کو جنرل جگجیت سنگھ ارورا کی سپاہیوں کے حوالے کر دیں۔ معاہدے پر دستخط کے بعد 93,000 افسران اور سپاہی بھارتی افواج کے جنگی قیدی بنے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ جنگی قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ 25 مارچ 1971 کو شروع ہونے والی جنگ آزادی کی فتح کا جشن مرکزی ڈھاکہ میں لاکھوں افراد نے منایا۔ مشرقی پاکستان اب اعلانیہ طور پر بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ بھارت کے حکمران اور جرنیل بھی خوشی سے پاگل تھے۔ انہی جرنیلوں نے کچھ سال قبل دوپہر کا کھانا لاہور جم خانہ کلب میں کھانے کا پروگرام بنایا تھا، جو بر صغیر کے حکمرانوں میں پرتکلف ضیافتوں اور پارٹیوں کے حوالے سے مقبول رہا ہے۔ تاہم اندرا گاندھی کو شاید اندازہ نہ تھا کہ آنے والے ایام اس کے لیے خاصے ناخوشگوار ہوں گے۔ تاریخ میں جنگوں اور انقلابات کا دلچسپ تأمل رہا ہے۔ جنگوں کی کوکھ سے انقلابات جنم لیتے ہیں۔ اس تاریخی فتح کے کچھ ہی مہینوں بعد ہندوستان کے محنت کش طبقے نے وہ بغاوت برپا کی جس نے آخر کار اندرا گاندھی کا تختہ الٹ دیا۔ مغربی پاکستان میں فضا غمگین تھی۔ ایوب خان آمریت کا خاتمہ اور ریاست کو مفلوج کر دینے والی 1968-69 کی انقلابی تحریک، ملک کے مشرقی حصے میں خون ریز خانہ جنگی اور پھر سقوط ڈھاکہ جیسے دیوہیکل واقعات کا بظاہر عجیب و غریب تسلسل تھا۔ عوام متذبذب تھے۔ آج بھی 1971 کے واقعات کا تجزیہ انتہائی سطحی انداز میں کیا جاتا ہے۔ عام طور پر تمام بحث فوجی آپریشن، ناقص جنگی حکمت عملی، بھارت کی مداخلت اور سازشی تھیوریوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ دو قومی نظریے کی معقولیت پر سوال اٹھایا جاتا ہے، جو اپنی جگہ درست ہے، لیکن عوامی تناظر اور طبقاتی نقطہ نظر سے تجزیہ خاصا نایاب ہے۔ ریاستی جبر، جنگ، نسل کشی، بھارتی مداخلت، شکست اور مشرقی بازو کی علیحدگی اس حکمت عملی کے مضمرات تھے جو بر صغیر کے حکمران طبقات نے طبقاتی بغاوت کی سرکشی کو کچلنے یا قومی و نسلی تضادات کے راستے پر زائل کرنے کے لیے اپنائی تھی۔ یہ اٹل تاریخی حقیقت ہے کہ 6 نومبر 1968 سے 25 مارچ 1969 کے 139 دنوں میں پشاور سے لے کر چٹاگانگ تک عوام طبقاتی بنیادوں پر یکجا ہو کر انقلاب میں اترے تھے، اور طاقت ریاستی ایوانوں سے نکل کر سڑکوں، تعلیمی اداروں، فیکٹریوں اور کھیت کھلیانوں میں آ گئی تھی۔ اس ملک کی تاریخ کے سب سے مضبوط فوجی عامر کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ یہ تحریک فوری مطالبات سے آگے بڑھ کر ملکیت کے رشتوں یعنی بحیثیت مجموعی پورے نظام کو چیلنج کر رہی تھی۔ مزدور فیکٹریوں کو اور غریب دہقان جاگیروں کو اپنی اشتراکی قبضے میں لے رہے تھے۔ خواتین اس تحریک میں پیش تھیں۔ طلبہ اور نوجوانوں کی ایجیٹیشن بے قابو تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں یہی صورتحال تھی۔ تاہم انقلابی قیادت کی عدم موجودگی اور بالخصوص مشرقی بنگال میں ماوسٹ اور اسٹالنسٹ بائیں بازو کے نظریاتی دیوالیہ پن کے پیش نظر یہ تحریک منطقی انجام تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ ان حالات میں بھارتی ریاست اور عالمی طاقتوں کے لیے مجیب الرحمان کو مسلط کرنا قدر آسان ہو گیا۔ یوں طبقاتی استحصال کے خلاف اٹھنے والی تحریک قومی اور لسانی بنیادوں پر زائل ہوتی گئی۔ دسمبر 1971 میں پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک نئے تنازع نے جنم لیا۔ ریاست کے خلاف قومی آزادی کی جدوجہد کے نتیجے میں وسیع علاقوں کا کنٹرول محنت کشوں اور کسانوں کی عوامی کمیٹیوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ بنگلہ دیش کی نوزائیدہ سرمایہ دارانہ ریاست نے انہیں کچلنے کے لیے بھارتی فوج کی مدد حاصل کی۔ ان کمیٹیوں کا کنٹرول زیادہ تر مکتی باہنی اور سوشلسٹ جاتیو سماج تنترک دل یا JST کے پاس تھا۔ JST در حقیقت قومی آزادی کی تحریک کا بایاں بازو تھا۔ یاد رہے کہ اس دوران امریکی بحریہ کا 7واں فلیٹ
خلیج بنگال میں موجود تھا۔ امریکی سامراج کو ڈر تھا کہ بھارتی فوج ان عوامی کمیٹیوں کو کچلنے میں ناکام ہو سکتی ہے۔ بھارتی حکمرانوں کے اپنے خدشات تھے کیونکہ مشرقی بنگال کی تحریک کے گہرے اثرات مغربی بنگال پر مرتب ہو رہے تھے۔ مغربی بنگال میں بائیں بازو کے رجحانات خاصے مضبوط تھے اور سماج ریڈیکلائز ہو رہا تھا، لہٰذا تحریک کو مشرقی بنگال میں ہی کچلنا ضروری تھا۔ بصورت دیگر ناگزیر نتیجہ ایک متحدہ سرخ بنگال کی شکل میں برآمد ہوتا جو پورے بر صغیر میں انقلاب کے شعلے بھڑکا دیتا۔ اس صورت میں نہ صرف بر صغیر میں سرمایہ دارانہ نظام ٹوٹ کے بکھر سکتا تھا بلکہ عالمی سطح پر سامراجیت کو بھی شدید دھچکا لگتا۔ چنانچہ 7ویں فلیٹ کی موجودگی اور خاموشی بے وجہ نہ تھی، اور بھارتی فوج نے بھی یقینی بنایا کہ بنگال مذہبی بنیادوں پر منقسم رہے۔ 1971 کے واقعات یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ عالمی سامراج اور حکمران طبقات اپنے نظام کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ مغربی پاکستان میں شکست خوردہ فوج ایک نئی عوامی شورش کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی۔ قیادت اور ریاستی حکمرانوں پر بپھرے جوانوں اور جونیئر آفیسرز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جنرل گل حسن ایک کے بعد ایک دوسرے کنٹونمنٹ کا دورہ کر رہے تھے۔ محنت کش طبقے کی تحریک اس وقت تک تھکاوٹ کا شکار ہو کے پسپا ہو رہی تھی۔ تحریک کے دوبارہ اٹھان کے خطرے کے پیش نظر ذوالفقار علی بھٹو نے برسر اقتدار آ کر معیشت میں ریڈیکل اصلاحات کی، لیکن 1974 میں عالمی سطح پر بحران کا شکار سرمایہ داری میں ایسے اقدامات کی گنجائش نہ تھی۔ جیسا کہ پاکستان کے حروف تہجی سے واضح ہے کہ یہ ملک قومی ریاست کے طور پر نہیں بلکہ کئی قومیتوں پر مبنی ریاست کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ مسلمان سرمایہ داروں کو آزاد منڈی تو مل گئی، لیکن تکنیکی پسماندگی اور مالیاتی کمزوری کے پیش نظر وہ یورپ کی طرز پر جدید صنعتی سماج تعمیر نہ کر پائے۔ طبقاتی استحصال کے ساتھ قومی استحصال بھی جاری رہا اور شدت اختیار کرتا گیا۔ تاریخ کا ایک یہ بھی سبق ہے کہ سرمایہ دارانہ بنیادوں پر علیحدگی بنگلہ دیش کے عوام کا ایک بھی مسئلہ حل نہیں کر سکی۔ حکمران بدل گئے لیکن استحصالی نظام برقرار رہا۔ خطے کے دوسرے ممالک کی طرح بنگلہ دیش کی وسیع آبادی آج ماضی کی نسبت کہیں زیادہ بھوک، محرومی اور پسماندگی کا شکار ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد 4.5 دہائیوں میں پاکستان کے حکمران طبقے کی نااہلی، ہوس اور بدعنوانی بڑھی ہی ہے۔ یہ حکمران سیکھے ہیں نہ سیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ نے یہ اہلیت ان سے ہمیشہ کے لیے چھین لی ہے۔ طبقاتی اور قومی استحصال بدترین شدت سے جاری ہے۔ سیاسی اشرافیہ اور وظیفہ خوار دانشور کھوکھلی حب الوطنی اور سالمیت کے راگ آج بھی الاپ رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ کب تک چل سکتا ہے؟ عوام کب تک یہ ذلتیں برداشت کر سکتے ہیں؟ افق پر دھماکہ خیز واقعات کے آثار نمایاں ہیں۔ یہاں کے محنت کشوں اور نوجوانوں کو 1968-69 کا ادھورا سفر مکمل کرنا ہوگا۔ طبقاتی جنگ کو آخری مارکے تک لڑنا ہوگا۔ تنگ نظر قوم پرستی اور علیحدگی کی بجائے قومی آزادی کی تحریکوں کو طبقاتی جدوجہد سے جوڑنا ہوگا۔ انہی بنیادوں پر انقلابی تحریک برپا کر کے سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجیت کو اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے، اور جنوب ایشیا میں بسنے والی 1/4 انسانیت کے لیے انسانی معاشرہ تعمیر ہو سکتا ہے۔